الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان المبارک کے مقدس اور معظم مہینے میں یقیناً آپ لوگ دن کا روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے اور رات تراویح میں اللہ کا قرآن بھی سن رہے ہو باقی کے 11 مہینوں میں رب کی رحمتیں لگاتار زمین پہ اترتی رہتی ہر رات اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک وہ آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر له ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے آ گیا ہوں
تھوڑا سا قبرستان کی کیفیت سے نکلیے. مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ سننا چاہتے ہیں. حل من مستغفر، اس کا میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ میں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے آ گیا. میں اس کا معنی کرتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا. ساری رات یہ آواز لگتی، صرف رمضان کی راتوں میں یا سب راتوں میں؟ باقی کے 11 مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں اس رحمت کے برسنے میں صرف ایک فرق ہے. کبھی آپ کراچی گئے ہوں، ساحل سمندر پہ گئے ہوں، آپ نے وہاں منظر دیکھا ہو کہ نوجوان من چلے وہ سمندر کے قریب جاتے ہیں، پھر ادھر سے لہریں اٹھتی ہیں. ہم جیسے جو بزدل ہوتے ہیں وہ پہلے بھاگ جاتے ہیں. نوجوان نہیں بھاگتے. کسی کے گھٹنے سے لہر ٹکرا رہی ہے، کسی کی ناف سے ٹکرا رہی ہے، کسی کے گلے تک آ گئی ہے. اور جو لہروں سے ڈر کے بھاگے ہیں نا، ان لہروں نے ان کے قدموں کو بھی جا کے چھو لیا ہے، حالانکہ انہوں نے پیٹھ دے دی تھی. بس یہی فرق ہے 11 مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں. باقی کے 11 مہینوں میں سمندر کی لہریں کنارے کے اندر رہتی ہیں، رمضان میں کنارے سے باہر نکل جایا کرتی ہیں. وہ جو توجہ نہیں بھی کرنا چاہتے، یہ رحمتیں ان کے قدموں سے بھی ٹکرانے لگ جائیں جو پیٹھ دے رہے ہیں. ورنہ باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمتیں کم برستی؟ اللہ کی رحمت نہ برسے تو ہم زندگی کیسے گزاریں؟ لیکن رمضان میں رحمت حق بہانہ می جوید، تو سمجھ آئی؟ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت رمضان میں بہانے ڈھونڈتی پھرتی ہے. کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں اس نو بخش چھڈاں. نفل پڑھنے والے کو وہ کہتا ہے تو نفل پڑھ، میں تجھے فرضوں کا ثواب. آپ کہیں گے فرض اور نفل میں کوئی اتنا ہی فرق ہوگا جتنا زمین سے یہ چھت ہے. وہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے، لیکن نفل میں اور فرض میں جو فرق ہے نا، خدا دی قسم میں بیان بھی نہیں کر سکتا. کتھے فرش تے کتھے عرش، کتھے پانی دا قطرہ تے کتھے سمندر. نفل اس قطرے کی طرح ہے اور فرض سمندر کی طرح ہے. کوئی نسبت ہی نہیں ہے جسے میں بیان کروں. لیکن رمضان کے مہینے میں
بندہ نفل پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اسے فرضوں کا ثواب دیتا ہوں، اور بندہ ایک فرض پڑھتا ہے میں اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا کرتا ہوں۔ بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ گجرانوالا کاروباری علاقہ ہے تو ہمارا سرگودا بھی کاروباری، لیکن پلووں دا شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ تو ہمارے شہر میں تاجر لوگ جو ہیں نا، یہ سیل لگاتے ہیں، سیل، جرسیوں کی سیل لگا دی، کپڑوں کی سیل، لیکن تاجر برادری سیانی بڑی، یہ سیل تاں لانے جدہ سیزن پہ اے شے گاٹے پہ جانی ہے، اس کو کڈو۔ اس کے لیے وہ اشتہار چھاپتے ہیں، بینر چھاپتے ہیں، بینر کے اوپر لکھتے ہیں لوٹ لو۔ کیا لوٹے بھائی؟ 2000 والا سوٹ 1000 میں، 2000 والی جرسی 1000 میں، وہ لکھتا ہے لوٹ لو۔ ہماری ماؤں بہنوں کی بڑی عادت ہوتی ہے بھئی شے سستی لبھنی چاہیے، اس دن جو وہ ٹوٹتی ہیں وہ۔ میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، پانی نہیں ملتا، بے ہوش ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں۔ کیا 2000 والی چیز 1000 میں؟ اللہ کہتی ہیں میرے کو لا، میں رمضان وچ نیکیاں دی سیل لائی آئی، اور میرے یار سیل کسی لانی بھی نہیں، 70 روپے والی چیز 1 روپے میں۔ نہیں سمجھے؟ تھوڑے زیادہ تاجر بیٹھے ہونے تاں ناراض بیٹھے۔ سیل کیسی لگائی اللہ نے؟ 70 روپے والی چیز۔ اللہ کو یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے آؤ لوٹ لو۔ یہ ہے نا سیل۔ یہ میں ابھی آپ کی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، یہ باہر گلی سے ایک رکشہ گزرے، اس پہ سپیکر لگا ہوا ہو اور وہ کہے آؤ بھائی 70,000 والا سکوٹر 1000 روپے، آ جاؤ۔ نتیجہ میری مجبوری ہے کہ میں اتنے کھلوتا ہونا، تو آڈے چو ایک بندہ بھی اتنے نہیں لبنا، شاید یہ علماء بھی نہ ملے۔ 70,000 والا سکوٹر 1000 میں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ۔ آپ بھاگے بھاگے جب اس کے پاس پہنچے، اس کا کیا سٹاک ختم ہو گیا۔ میں سیل تے لائی سی، سٹاک ختم ہو گیا، یا اس نے کہا میں نے مذاق کیا تھا، مذاق میں کہہ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے دربار چاہ میریاں نعمتاں دا سٹاک بھی کدی نہیں مکدا، تے میں مذاق بھی کدی نہیں کردا۔ 70,000 والی چیز 1000 میں، اللہ نے سیل لگا دیا نیکیوں۔ رحمت حق بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ کوئی بہانہ ہاتھ آئے، کیا ہے جی؟ ایک کھجور کا دانہ آپ نے کسی گزرتے ہوئے بندے کو، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے سے گزر رہا ہے، سائرن ہو گیا، اذان ہو گئی، روزہ کھل گیا، آپ نے کہا بھائی روزہ کھول لے۔ ایک کھجور کا دانہ، لسی کا ایک گھونٹ، پورا گلاس بھی نہیں، کھجور کا ایک دانہ، لسی کا ایک گھونٹ، جس نے کسی بندے کا روزہ افطار کروایا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دوں گا۔ کیا ہے کھجور کا ایک دانہ؟ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی، کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں بندیاں نوں معاف کر۔ اور جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے نا، ایک کھجور سے افطار کروانے والے بندے کو اللہ اتنا ہی ثواب دیتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آنے دیتے۔ یہ کون سی مشکل بات ہے جی؟ ایک کھجور کا دانہ۔ اس سے بھی آسان سنو، اور
جس نے اپنے سیلز مین سے، فیکٹری میں ملازم ہے، روزے دار ہے، پتا ہے کہ یہ روزے دار ہے، اس سے کام کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا۔ کیسے ہلکا کر دیا؟ دھوپ والا کام اس کے ذمے نہیں لگایا، چھاؤں والا کام اس کے ذمے لگا دیا، یا 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کر دیا۔ ایک نیا ملازم 1 مہینے کے لیے رکھ دیا 15,000 20,000 25,000۔ 25,000 کیا ہے؟ اس کا آگے نتیجہ تو دیکھ، جس نے اپنے ملازم، نوکر، روزے دار، اس کے کام میں تخفیف کر دی، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں مومنوں کی مغفرت کروں۔ کتنی مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ تو عربی سمجھ نہیں آئی، نہیں تو سبحان اللہ آکھنا سی، میں ترجمہ کروں گا تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ یہ شروع ہو گیا ہے تیسرے 10 دن، آج رات سے شروع ہو گیا۔ یہ جو اعتکاف بیٹھنے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے خوش قسمت، انہاں دا سونا بھی عبادت، یہ بھی مطلب نہیں بس ستے رہو، ان کا سونا بھی عبادت۔ البتہ گپاں مارنا عبادت نہیں۔ یہ جو ان کے محلے کے دوست آ جاتے ہیں اور پھر ساری رات کھانا پینا چلتا رہتا ہے، یہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مولانا پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، کئی بزرگ میری بات کی تائید کریں گے، کوئی زمانہ ہوتا تھا جو بندے اعتکاف بیٹھتے تھے وہ منہ لپیٹ کے بیٹھتے، وضو کرنے جا رہے ہیں منہ لپیٹا ہوا، السلام علیکم جواب ہی نہیں دیتے، کسی سے خیر خیریت پوچھنی نہ۔ کیوں؟ اس وقت کے علماء نے سیاستاً فتویٰ دیا، شریعتاً کس طرح دیا؟ بھئی یہ شور مچاتے ہیں نا، کھیلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، گپیں ہانکتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے بولنا نہیں، بولے اعتکاف ہو، سیاستاً فتویٰ دے دیا۔ اب پھر وہ وقت آ گیا ہے علماء کو یہ فتویٰ دینا ہو، بھئی اعتکافی بندے اگر بولے نا تو اعتکاف ختم ہو، سب تو زیادہ اے بول دے تے سب تو زیادہ انہاں دی تمنا ہوندی ہے بھی چند 29 دا چڑھنا چاہیے، یہ 29 والے دیہڑے اپنے بسترے زور لے بھیج چھڑ دیں۔ یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہے، سونا بھی عبادت ہے، ہر وقت جو اللہ کے ساتھ لو لگا لی ہے۔ اللہ سے لو لگانے کا مطلب ہے ہر ایک سے کٹ جا، رب سے جڑ جا، دنیا سے ناتا توڑ اور رب سے ناتا جوڑ۔ تو وہ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کے، تیسرے کس کے؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، مجمعی علماء ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو دوسرے 10 دن ہیں یہ رحمت کے نہیں، اور یہ جو تیسرے ہیں یہ رحمت کے کوئی نہیں، یہ مغفرت۔ اگر رحمت نہیں تو جہنم سے آزادی کیوں؟ مغفرت نہیں تو جہنم سے آزادی کیوں؟ پھر میرے نبی نے تقسیم کیوں کیا؟ پہلے 10 دن رحمت کے، درمیانی مغفرت کے، آخری عتق من النار کیوں تقسیم کیا میرے آقا نے؟ غالباً اس لیے تقسیم کیا کہ عملی طور پہ بھی بندے 3 قسم کے ہوتے ہیں، اعمال کے لحاظ سے 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ذہن کے لحاظ سے بندے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔
ذہن دماغ نہیں سمجھ آئی تو سمجھا دیتا ہوں. کچھ بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے طالب علم, انہیں ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں ذکی. کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ذہین. وہ ذکاوت ذہانت کے اس درجے پہ ہوتے ہیں, استاد نے لیکچر شروع کیا, حالیں استاد لیکچر ختم نہیں کیتا, اسا کیا میں نے سمجھ آ گئی. وہ ذہانت ہوتی ہے ان کی, ذکاوت ہے, میں نے سمجھ. کچھ وہ ہوتے ہیں جو استاد کو کہتے ہیں استاد جی میں نے سمجھ نہیں آئی. استاد اور آسان کر کے دوسری مرتبہ دہراتا ہے, تجھے میں پھر سمجھا دیتا ہوں. وہ دوسری مرتبہ سمجھاتا ہے, یہ درمیانے ذہن والا اسے بھی سمجھ آ گئی. اور وہ جو کند ذہن ہوتے ہیں جنہیں ہم عربی میں کہتے ہیں غبی, تسی یاد ہو اے نرا قد دے, اے نری قد دے غبی. اس نے کہا استاد جی میں تے دوئی باری بھی سمجھ کوئی نہیں آئی. استاد اسے تیسری مرتبہ سمجھاتا ہے اور آسان کر کے سمجھاتا ہے, تیسری مرتبہ اسے بھی سمجھ آ گئی. اسی طرح عملی لحاظ سے کچھ بندے عمل کے اس درجے پہ ہوتے ہیں جن کا کام پہلے 10 دنوں میں ہو گیا. کچھ درمیانے ہوتے ہیں, انہاں دا کام درمیانی 10 حصوں ہو گیا. کچھ ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں, انہاں دا کام آخری 10 دن ہو گیا. اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے مغفرت کے ہیں, اور تیسرے اتق من النار کے. یہ بڑا عجیب مہینہ ہے. ہم ہی یار بڑے نکمے سے لوگ ہیں جن کو اس مہینے کی قدر نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پڑھو. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تجھے کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. علماء کرام عوام بھی سمجھیں, لطف لیں, مزہ لیں. خیرن کو رب نے مبہم رکھا, خیرن بہتر ہے, اسے رب نے بیان نہیں کیا. 1 گنا بہتر ہے, 2 گنا بہتر ہے, 10 گنا بہتر ہے, 100 گنا بہتر ہے, 1000 گنا بہتر ہے, 1,00,000 گنا بہتر ہے. اسے بیان نہیں کیا. اللہ نے فرمایا 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں. یہ نہیں مطلب 1000 اور 1 مہینہ, 1000 سے 1 دن آگے نا. 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں. آج میں آپ کو خیر من الف شہر کا جو مفہوم بتاؤں گا نا, یہ تسی صحیح بندے ہو نا تے تسی ہمیشہ من دعاواں دیندے رہو کہ بندیالوی نے کیا بات کہہ دی. یہ خیر کس مہینے میں ہے بھائی؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ گزرا ہے ہمارے ہوش و حواس سے بھی پہلے, جب کوئی گاڑیاں, موٹر سائیکل, کاریں, بسیں نہیں ہوتی. سفر پیدل, سفر اونٹوں پہ, سفر گھوڑے پہ, سفر گدھے پہ. گجرالے والے بندے جو ہائی کورٹ تاریخ بھوتنی ہوئے تے جانا ہوئے اٹھتے کتنے دن لگیں گے؟ ان سارے چپ کر گئے جن تو پتہ ہی کوئی نہیں. اور اگر ہمارے میاں والی سے جانا ہو لاہور, اونٹ پہ, کبھی
مکے سے مدینے جو حاجی جایا کرتے تھے نا، یہ اونٹ پہ جایا کرتے تھے، 500 کلومیٹر اونٹوں پہ سفر ہوتا، گاڑیاں، بسیں، ٹرک، نشتہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آ گئی بسیں، کیا آ گئی؟ بسیں۔ ابتدا میں جو بسیں آئی تھی نا، ان کی حد سپیڈ جو تھی نا وہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ چلو بندہ 3-4 گھنٹے چ لاہور پہنچ گیا، پہلے پہنچتا تھا 4-5 دنوں میں، پھر پہنچ گیا 4 گھنٹے۔ پھر ریل گاڑی آ گئی، اس کی رفتار ذرا تیز تھی، پھر گجرانوالہ کا بندہ 2 گھنٹے میں پہنچ گیا۔ پھر آ گئی کاریں، تو کار پہ بندہ 1 گھنٹے میں لاہور پہنچ۔ تے جے ڈرائیور اکھا بند کر کے چلائے تے پھر بندہ آدھے گھنٹے چ پہنچ سکتا، یا لاہور پہنچے گا یا ہسپتال پہنچے گا، کدائی تے پہنچنا س نا۔ ہم لاہور سے بیٹھتے ہیں، جدے اتر گئے 4 گھنٹے میں، کمال نہیں ہو گئی؟ صرف 4 گھنٹے میں ہم نے وہ سفر طے کیا جو کبھی 6 مہینوں میں ہوتا تھا۔ پھر آگے جیٹ طیارے، سرگودا ہوائی اڈے سے اڑتا ہے، ہندوستان کی سرحدیں پار کرتا ہے سیکنڈوں میں، منٹوں میں، جیٹ طیارہ آ گیا، اس کی رفتار کو تولا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے ہزاروں میل کا فاصلہ منٹوں میں طے کرنا شروع کیا۔ گجرانوالہ کے لوگ بندیالوی کی بات کو سمجھ پائیں تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ اللہ کہتی ہیں پہلی امتیں، پہلی امتیں قرب الہی کا سفر، میرے قریب ہونے کا سفر 1000 مہینے میں طے کیا کرتے تھے، یہ امت وہی سفر 1 رات میں طے کر جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ 1000 مہینے یہ باتیں کر 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 کے وہ سفر طے نہیں کرتے تھے، اس امت کے لوگ وہی سفر 1 رات میں طے کر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو قدر کا ایک معنی تنگی کا نہیں ہوتا؟ قدر کا معنی تنگی، تنگ ہونا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی کا، تنگی، لیلۃ القدر، تنگی والی رات، تنگی والی رات۔ کس معنی میں؟ آسمان سے اس رات میں اتنے فرشتے زمین پہ اتارے گئے کہ زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی، تنگ ہو گئی، فرشتوں کو جگہ نہیں مل رہی، وہ پھر رہے ہیں۔ آج اگر شب قدر ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں 27 کی رات ہوتی ہے، بالکل کوئی نہیں، کہیں سے یہ ثابت نہیں۔ زیادہ علماء کا خیال ہے لیکن حدیث میں کہیں نہیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جو رات شب قدر کی ہوگی، صبح ہم کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ مسجد نبوی کچی تھی، بارش برستی، پانی نیچے آتا، صفیں قالین تھے کوئی نہیں، مسیتاں کچیاں تے نمازی پکے۔ ہن مسیتاں پکیاں، نمازی ملتے ہی نہیں، کیچڑ میں سجدہ کرو گے۔ صحابہ کہتے ہیں 21ویں کی رات تھی۔ چلو کون سی رات تھی؟ جب نبی پاک نے صبح سجدہ کیا، نماز پڑھائی، آپ کے ماتھے پہ کیچڑ لگ گئے، تو رات کون سی تھی؟ 21ویں۔ کوئی ایک
ایک رات ہے ضرور، فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل آ گیا ہے، کچھ خوش نصیب لوگ جو یہ رات جاگ کے گزارتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت علماء نے یہ لکھی کہ جس بندے کے بدن پر اس رات میں کپ کپی طاری ہو جائے، بدن کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، وہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ کسی فرشتے نے مصافحہ کر لیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم چھوٹے سے تھے، ہمیں بھی ہماری بوڑھی دادیاں نانیاں تمہیں بھی سناتی ہوں گی، وہ ہمیں کہانیاں سناتی تھیں، اے رات ہوندی ہے چند سکنٹاں واسطے ہوندی ہے، اتو ایک چمک آندی ہے، کسی نو نظر آندی، ہر بندے کو نظر نہیں آتی۔ اساں چھوٹے ہوندے ساں جاگ 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 کے صبح دوستوں سے پوچھتے پہ کوئی شاید نظر آئی ہے، انہاں کہ جی ککھ نظر نہیں ہے، میں کہ سانوی ککھ نظر نہیں، اوہو اے سال تے گیا۔ نہ کوئی چمک ہوتی ہے، نہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، نہ چند لازوں کے لیے ہوتی ہے، نہ یہ ہے کہ کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، نہ سنو بندے عالوی کی بات، جس بندے نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ یقین کر لے اس نے شب قدر کو پا لیا۔ چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب جب آپ روزہ کھولتے ہیں اس وقت وہ رات شروع ہو گئی، اور کب تک رہی؟ جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، وہ ساری رات شب قدر ہوتی ہے۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے قدر و منزلت، فلانے بندے دی میری نگاہ وچ بڑی قدر ہے، قدر کا ایک یہ معنی، عزت، قدر و منزلت، قدر و منزلت والی رات۔ آپ تھوڑا سا تھک گئے، آپ تھوڑی توجہ کریں تو میں اس قدر والی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تسی قدر کرو تے، یہ میری گل دی قدر کرو تے۔ قدر والے اللہ نے، قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والے شہروں میں، قدر والے نبی پر، قدر والی کتاب قرآن اتاری قدر والی امت پر۔ اس لیے اس کو کہا گیا لیلت انا انزلناہ فی لیلت القدر۔ وہ رب قدر والا ہے، جبریل لانے والا قدر والا ہے، وہ شہر بولو جس امت کو ملی، جس نبی پہ اتری، جس نبی پہ اتری، پھر وہ صرف نبی نہ رہا، نبیوں کا بھی نبی ہو گیا۔ جس نبی پہ اتری وہ صرف نبی نہیں رہا، خاتم النبیین ہو گیا، امام الانبیاء بن گیا، شفیع المذنبین بن گیا ہے۔ وہ اتنا قدر والا نبی جس پر قرآن اترا تھا، وہ اتنا قدر والا نبی بنا کہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا تھا تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ قد نرا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ تواڈے کوئی عاشق مزاج بیٹھا ہوئے،
تے محبوب اپنے عاشق نو آکھے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیا، تیریاں اداواں میں ویکھدا پیا، اے کسی سڑے ہوئے عاشق کول پوچھو ان لفظاں چ لذت کتنی۔ اس کا محبوب کہتا ہے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیا۔ اللہ تعالی جو میرے نبی کا محبوب بھی ہے محب بھی، وہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ بندیالوی پنجابی میں معنی کرے گا، قد کا بھی معنی کرے گا۔ نرا کا معنی ہم دیکھ رہے ہیں، بس میں قد کا بھی کرنا چاہتا ہوں، پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا میرا سونا پیغمبر ہو، تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اسا ڈاڈا ویکھدے پے ہاں، ڈاڈا ویکھدے پے۔ جس کی اداؤں کے رب تذکرے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن اس نبی پر نازل ہوا تھا۔ وہ قرآن جو کتاب آئی وہ خود قدر والی ہے، قرآن خود قدر و منزلت والی کتاب ہے۔ گجرانوالہ کے لوگ بندیالوی کا جملہ سمجھیں، قرآن کے ذریعے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ جو نمازیں پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، یہ ہمارے بچے نوجوان بزرگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، کیوں بیٹھے ہوں؟ اللہ کا قرب مل جائے۔ یہ ذکر، اذکار، خیرات، صدقہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی نزدیکی مل جائے۔ سنو اور کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، اس کائنات میں قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے رب کا قرب تلاش کرو۔ کیوں؟ کلام اللہ ہے۔ نہیں نہ سمجھو، نہیں سمجھو گے یار، ذرا گہرائی میں اترو یار۔ کلام اللہ ہے۔ قرآن میں کون بولتا ہے؟ تیرے نال کون گلاں کرن لگا ہویا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے۔ اے کون گلاں کرن لگا ہے؟ کہندے نال، میرے نال، تواڈے نال۔ رب باتیں کرنے لگ گیا ہے، رب باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ یہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اور متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جڑیاں میں مشکل گلاں کرنا ہو تو انہیں سمجھ نہیں آتی۔ متکلم کون ہے؟ متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مغل بادشاہوں کی بہن تھی زیب النساء، شاعرہ تھی، شاعرہ، بڑی شاعرہ تھی۔ اس نے کوئی شعر لکھا، ایران کے بادشاہ نے پڑھا، اس نے کہا بلے بلے، کوئی بڑا شاعر ہے ہندوستان دا بھائی، فارسی شعر لکھیا۔ اس نے سمجھا کوئی مرد ہے۔ اس نے مغل بادشاہ کو خط لکھا، اس شاعر نال میں ملاقات کرنا چاہتا۔ وہ بادشاہ اپنی بہن کے پاس آیا، بھائی ایک مصیبت اور پہ گئی ہے۔ اس نے تو پتہ نہیں تو میری بہن ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی شاعر ہوگا، تیرا شعر پڑھے اس، کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں۔ زیب النساء نے ایک شعر لکھا کہ یہ شعر ایران کے بادشاہ کو بھیج۔ در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا۔ ہن میں کی کریں تھے طالب علمہ تے علماء نو ہی سمجھ نہیں کدے جاواں تو انتے کی آنی ہے فارسی سمجھ؟ فارسی تو اب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی نہیں جاتی۔ زیب النساء کیا کہتی ہے؟ در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگے گل، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔
اگلی گل تے تمہیں سمجھ جانی چاہیے. بندیال بھی زیب النساء دا تذکرہ کدے چھیڑ چھڑے. میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. جس نے مجھے دیکھنا ہو مجھے میرے کلام میں دیکھے. بندیالوی کہتا ہے جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ اسے قرآن میں دیکھے. وہ کس کا کلام ہے؟ اس نوادن میت لاہور تے مکان گوجرے. میرے بھائی عظمت قرآن دا نعرہ لا. ہاں جو موضوع ہے عظمت قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے. صحابہ کی عظمت کی طرف تو میں آیا بھی نہیں, تو عظمت قرآن کی طرف. اس کائنات میں قرب الہی کا کوئی ذریعہ ہے تو خدا گواہ ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے ذریعے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. ایک آیت آپ سب کو یاد ہے, بچوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, جوانوں کو بھی, علماء کو بھی, سب کو یاد ہے. میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے. آپ کو یاد جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ واریت نہ پھیلاؤ, فرقہ واریت کا شکار نہ ہو, فرقوں میں مت بٹو. سارے مل کر اللہ کی رسی کو کیا کر لو. جب بھی اتحاد امت کانفرنس ہوتی ہے ملک میں یا کسی ٹی وی چینل پر ٹیبل ٹاک ہوتا ہے, اس کا عنوان ہوتا ہے اتحاد امت. اس میں آتے ہیں پروفیسر, ڈاکٹر, وکیل, بیرسٹر, پڑھے لکھے لوگ. اسی تو ہوئے جاہل, وہ ہوئے پڑھے لکھے, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے. وہ جو آئے نا اس کی باری آئی, اس نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دوسرے کی باری آئی, اس نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تیسرے کی باری آئی, سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو بھائی پکڑو. خدا دی قسم انہاں توان کدی بھی نہیں دسنا اور رسی کیڑی ہے. انہوں نے نہیں بتانا, وہ بتا سکتے بھی نہیں. او دسن تے انہوں نے خلاف پوندی ہے گل. انہوں نے طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھنی ہے وَاعْتَصِمُوا. یہ سارے لال بجھکڑ ہیں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی ٹیبل ٹاک پہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو. بھائی ہمیں بھی بتاؤ وہ رسی کہاں ہے, کس جگہ لٹک رہی ہے, اسی بھی جا کے نہ پیے. رسی تو بتاؤ نا. صرف پڑھتے رہو گے اللہ کی رسی کو پکڑ لو, اللہ کی رسی کو پکڑ لو. بتاؤ نا وہ اللہ کی رسی کہاں ہے, ہم بھی پکڑیں. تم نہیں بتاؤ گے, میں بتاؤں گا, میں بتاؤں گا. سارے صحابہ کا اتفاق ہے, متقدمین مفسرین, متاخرین مفسرین, تمام علماء کا اتفاق ہے. حبل اللہ اے کتاب اللہ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. قرآن. قرآن. حبل اللہ کیا ہے؟ سارے مل کے قرآن کو پکڑو, قرآن کے احکام مانو, قرآن جو عقیدہ بتاتا ہے وہ اپناؤ. ولا تفرقوا, قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہ بناؤ. یہ فرقہ واریت ہے.
وہ جو بیرسٹر صاحب ہیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ جو وکیل صاحب ہیں، جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر یہ کہیں بھئی حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے حبل اللہ تو کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو، قرآن کیا کہتا ہے؟ سودی کاروبار چھوڑ دو، آؤ نپو، آؤ پکڑو رسی۔ اس وقت کہتے ہیں سود نہ ہو نا جی تو ملک کی معیشت نہیں چل سکتی۔ ہوں حبل اللہ کدے گیا؟ صرف طوطے کی طرح حبل اللہ کرتے رہتے ہو۔ سامنے اینکر اور لڑکی بیٹھی، ادھر یہ بیٹھا ہے، سامنے وہ بیٹھی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، اس کے یہاں تک بازو ہیں، اور یہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ۔ وہاں بیٹھ کے کہتا ہے حبل اللہ، کہتا ہے حبل اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو زور۔ حبل اللہ کہتا ہے اذا سالتموہن، او میرے نبی کے یارو، اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اے حبشے کے بلال، اے طلحہ زبیر، اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، سامنے آ کے نہیں مانگنی، سامنے آ کے نہیں مانگنی، فاسألوہن، ان سے مانگو، من ورائے حجاب۔ ذرا حجاب کا معنی تو کرو، یہ کر دو کوئی ڈر نہیں، کرو۔ حجاب کا کیا معنی ہے؟ تم تو کہتے ہو پردہ مولوی کروانا چاہتا ہے، شریعت تو پردے کا حکم نہیں دیتی۔ یہی لال بجھکر جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، یہی وہاں بکواس کرتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ مذاق بناتے ہیں۔ چہرے کا کیا پردہ جی؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یہاں تیرا دل زیادہ ستھرا ہے، بندیال بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، پہنچو گے؟ پہنچ جاؤ گے؟ تیرا دل زیادہ ستھرا ہے، یا اس کا دل زیادہ ستھرا تھا جو چلتا فرش پہ تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ کون تھا؟ اس بلال کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور جن سے چیز مانگنی، جن سے چیز مانگنی، وہ میری ماں بہن کا زیادہ دل پاکیز ہے، آپ کی ماں بہن کا زیادہ دل پاکیز ہے۔ جن سے چیز مانگنی ہے وہ ہے جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترا کرتا تھا، جن کو جبریل سلام کہا کرتا تھا، جن کی پاک دامنی کے لیے قرآن نے 18 آیتیں اتاری تھی۔ اس سے کوئی چیز مانگنی ہو اور مانگنے والا بلال ہو، سامنے آ کے نہیں مانگنی، من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگ۔ ناراض ہو گئے ہو بھی جاؤ تو میں قرآن ہی سنایا، میں کہہ رہا کوئی اپنی گل کی۔ حبل اللہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ آئے کوئی عالم کہے بھئی حبل اللہ کتاب اللہ نہیں، کرے انکار۔ حبل اللہ اللہ کی رسی۔ دیکھو یار، میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، میں نے صبح 2 تقریریں اور بھی کرنی، ایک نماز سے پہلے کرنی، ایک نماز کے بعد کرنی، ایک عصر کے بعد کر کے بھی آیا۔ مزہ تب آئے جب ڈوب کے آپ میری بات سنیں۔ وعدہ کرو گہرائی میں اترو گے، مزہ لوگے، اس کا لطف لوگے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے جو رب نے عرش سے لٹکائی ہے زمین کی طرف۔ اس رسی کا اوپر والا حصہ
رب کے ہاتھ میں ہے، اور اس رسی کا نیچے والا حصہ قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسی لٹکائی اللہ نے۔ رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا، رسی کے ذریعے بندے چڑھتے ہیں، رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا۔ قرآن رب کی رسی ہے، اس کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بندیالوی کہتا ہے قرب الہی کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن ہے۔ جس نے رب تک پہنچنا ہو وہ قرآن والی رسی پکڑ کے پہنچے، قرآن والی رسی کو پکڑے اور پہنچے۔ امیر المومنین خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، زور سے کہو یار، اور زور سے کہو۔ بڑی خوبیاں، بڑی خوبیوں کے مالک۔ لوگوں کو ایک ہی خوبی نظر آئی، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے تھے، اللہ اللہ تے خیر سن، ایک خوبی ہے۔ کہتے ہیں یہ اہل سنت حضرت علی کا مقام بیان نہیں کرتے۔ میرے متعلق تو اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اے حضرت علی دی توہین کر دے، حضرت علی کی جوتی مبارک کی توہین کرنے والے کا بھی ایمان خطرے میں ہے، کہ جائے کہ ان کی توہین یا ان کے علم کی توہین۔ لیکن آج کل موبائل ایک ایسی چیز ہے، کمرے میں بند بندہ بیٹھا ہے کمنٹ کر رہا ہے، اس نو گلی دا کتا بھی نہیں جاندا، اور اس نے آگ لگائی ہے ملک میں غلط کمنٹ کر کے، گالیاں بک بک کے۔ اور اللہ تمہیں ہدایت دے، کسی پر تنقید کرنے کے لیے گالی ضروری ہوتی ہے؟ پھر ماں بہن کی گالی، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، ماما بہنا تے سانجیاں ہوندیاں، مائیں بہنیں تو ہر ایک کی سانجی ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے حاتم تائی کی کافرہ بیٹی کے سر پہ چادر رکھی تھی، اور جب صحابہ نے کہا تھا یہ عدی ابن حاتم کی بہن ہے، عدی ابن حاتم ہمارے مقابلے میں فوج لے کے آیا تھا، ہم اس کے ہتھے چڑھ جاتے تو ہمارے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا، یہ وہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی ہے حاتم تائی کی، اور بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، یہ تمہارے نبی کی تعلیم ہے۔ تم کس طرف جا رہے ہیں؟ مذہبی طور پر، سیاسی طور پر؟ اور سیاست میں بھی اگر کوئی غصہ نکالنا ہے دلائل کے رنگ میں نکالو یار، کسی کی ماں بہن کی عزت اچھال دینا، انا للہ، مرنا نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہونی۔ یہ جو ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی پوچھ قیامت کے دن نہیں ہونی۔ حضرت علی کہو رضی اللہ عنہ، ان کی ایک عظمت بندیالوی بیان کرنے لگا ہے، اور بندیالوی کہتا ہے یہ عظمت نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، کسی میں بھی یہ عظمت نہیں پائی جاتی جو صرف حیدر کرار میں پائی جاتی ہے۔ اور وہ عظمت یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ سچی سچی گل کرو، جب حضرت علی 2 سال کے ہوں گے، 3 سال کے ہوں گے، 4 سال کے ہوں گے، 5 سال کے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی، کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے؟ بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، آسان تھا سونا؟ بولو تو صحیح ہے، آسان تھا؟ اس بستر والے کو قتل کرنے کے لیے لوگ باہر کھڑے تھے ننگی تلواریں لے کر، اس بستر والے کو کیا کر دینا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔
میرے آقا نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اور حضرت علی صرف بستر پہ لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے۔ بہادری دی بھی حد مک گئی ہے، دلیری اور شجاعت۔ یا رسول اللہ، باہر وہ کھڑے ہیں بستر پہ، میں آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا میں صدیق اکبر کے دروازے پر۔ حضرت علی نے کہا نا یا رسول اللہ، او تے تہاڈا دوست نہیں، او وچو ہو رہے۔ کہا نہیں، روکا نہیں۔ سچی سچی گل کرو، اللہ دشمنیاں تو بچائے تو ان استعامین تو نہیں آکھی۔ دشمنی والی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے یار؟ ہمارے علاقے میاں والی، خوشاب، منڈی بہودین، ایک ایک خاندان کے 9 بندے، چند ٹکڑے زمین کے لیے، 9 ادھر سے مر گئے، 9 ادھر سے مر گئے، قتل ہو گئے، باقی جیل میں پڑے ہیں، زنانیاں گھروں چ رہ گئیں۔ باہر نکلتے ہیں تو ادھر کلاشنکوف، ادھر کلاشنکوف۔ کوئی زندگی ہے یہ؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دشمنی والا ہو اور اس کے مکان کو چاری طرف سے دشمن گھیر لیں اور وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، میری بات کی تہہ میں پہنچنا ہے، نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر دشمن کے گھر چلا جائے گا؟ یہاں سے نکل کے پھر دشمن کے گھر میں چلا جائے گا؟ کس کے گھر میں جائے گا؟ دوست بھی کیسا؟ تو میرا نبی گھر سے نکل کے پھر کس کے گھر پہ گئے تھے؟ حضرت ابوبکر کے گھر گئے تھے۔ حضرت ابوبکر کی وفاداریوں پہ شک کرتے ہو؟ نبوت کی نازک تلیاں مکے کی نکیلدار زمین پر جب زخمی ہونے لگیں، ابو بکر نے میرے نبی کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ رحمت دی کوئی گل کرو جی، رحمت والی رات ہے، رحمت والا مہینہ ہے، لعنت دی اسی کیوں گل کر؟ کیوں پہ رحمت کی کرنی چاہیے؟ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، جو بکتے رہتے ہیں اللہ انہیں بھی راہ راست دکھا۔ ہماری تو دلی خواہش ہے انہیں بھی سمجھ آ جائے، حقائق سامنے آئے نا تو سمجھ آئے انہیں بھی۔ کندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ کتنی؟ 50 سال۔ جوانی ڈھر رہی ہے، جوانی ڈھر رہی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ انہاں بچیاں تو میں امتحان لینا نہیں چاہتا، 2-3 دا میں لیا امتحان۔ حضرت علی کی عمر تھی 29 سال۔ کتنی؟ 29 سال۔ بھرپور جوانی، جوبن، بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے۔ خانے کعبے میں میرے نبی داخل ہوئے، کچھ تصویریں اوپر تھیں، آپ نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ آؤ، ان بتوں کو توڑو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پر؟ نہ، آپ میرے کاندھے پہ آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا نبوت کا بوجھ تو اس سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ کتنی عمر ہے؟ 29۔ اور اس کی کتنی تھی؟ 50۔ پہاڑی علاقہ، آج بھی جوان بندے غار ثور پہ نہیں چڑھ سکتے، کاندھے پہ اٹھایا اور پوری نبوت کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ پوری نبوت کا اشارہ آپ سمجھے نہیں یار، ساری نبوت نو۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو بندیال بھی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، ڈھلے ڈھلے ہو کہوں؟ 29 سال کا حیدر کرار فتح مکہ کے دن نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ 50 سال کے ابو بکر نے نبوت کا بوجھ اٹھایا۔ رب نے اپنی منشا کا اظہار فرمایا، جو ابو بکر آج نبوت کے بوجھ کو
اٹھا کے جا رہا ہے، کل نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، یہی ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، رکھ دو تقریر دے دوران تے میں کدی پڑھیا ہی نہیں۔ بدروت کا غازی ہے، خندق کا حضرت علی ہیرو ہے، خیبر کے ایک قلعے کا فاتح ہے، یمن کا قاضی ہے، میرے نبی کا پیارا داماد ہے، فضائل میں حدیثیں بھی بہت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ سنا کے تقریر ختم کر دوں گا۔ حضرت علی کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ کریے، چلو کرو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک کا کیا میں نے تو پاک ہے، تو برکت والا نام ہے تیرا، بلند شان ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے تو کر کے نمازی کس نال گلاں کرن لگا؟ یہ مقام مجھے حاصل ہے۔ آپ میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو، اسے یہ مقام حاصل ہو پہ نماز اس طرح پڑھے کہ وہ رب سے کیا کر رہا ہے۔ یہ مقام حاصل تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام حاصل تھا صحابہ کو، یہ مقام حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے، ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ حضرت علی کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن میں کون بولتا ہے؟ کون باتیں کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی